وہاں سالار سکندر کے باپ کو کوئی پرابلم ہو سکتی ہے، انہوں نے جواباً کہا۔ سالار جانتا تھا وہ سوال نہیں تھا۔ تم کس طرح کے آدمی ہو سالار؟ پتہ نہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے، میں آپ کا بیٹا ہوں۔ نہیں، مجھے تو کبھی پتہ نہیں چل سکا۔ سکندر کا لہجہ عجیب تھا۔ سالار نے ایک گہرا سانس لیا۔ مجھے بھی کبھی پتہ نہیں چل سکا، میں تو اب بھی اپنے آپ کو جاننے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تم سالار ایک انتہائی احمق، کمینے اور خبیث انسان ہو۔ سالار ہنسا۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں، میں واقعی ایسا ہوں۔ اور کچھ؟ اور یہ کہ میں بڑا خوش قسمت ہوں کہ تم میری اولاد ہو۔ سکندر عثمان کی آواز لرز رہی تھی۔ اس بار چپ ہونے کی باری سالار کی تھی۔ مجھے اس اسکول کے ماہانہ اخراجات کے بارے میں بتا دینا، میری فرم ہر ماہ اس رقم کا چیک تمہیں بھجوا دیا کرے گی۔ اس سے پہلے کہ سالار کچھ کہتا، فون بند ہو چکا تھا۔ سالار نے پارک میں پھیلی تاریکی میں ہاتھ میں پکڑے ہوئے موبائل کی روشن اسکرین کو دیکھا، پھر جاگنگ ٹریک پر لگی روشنی میں وہاں دوڑتے لوگوں کو کچھ دور تک۔ وہیں بیٹھا خالی الذہنی کے عالم میں ان لوگوں کو دیکھتا رہا، پھر اٹھ کر لمبے لمبے ڈگ بھرتے ہوئے ٹریک پر آ گیا۔ ریمشا سے سالار کی پہلی ملاقات لاہور آنے کے 1 سال بعد ہوئی تھی۔ وہ لندن اسکول کے کالج کی گریجویٹ تھی اور سالار کے بینک میں اس کی تعیناتی ہوئی تھی۔ اس کے والد بہت عرصے سے اسی بینک کے کسٹمر میں سے تھے اور سالار انہیں ذاتی طور پر جانتا تھا۔ ریمشا بہت خوبصورت، ذہین اور خوش مزاج لڑکی تھی۔ اس نے وہاں آنے سے کچھ عرصہ بعد ہی ہر ایک سے خاصی بے تکلفی پیدا کر لی تھی۔ ایک کولیگ کے طور پر سالار کے ساتھ بھی اچھی دعا سلام تھی اور اس کے والد کے حوالے سے بھی اس کی خاصی عزت کرتا تھا۔ بینک میں کام کرنے والی چند دوسری لڑکیوں کی نسبت ریمشا سے اس کی کچھ زیادہ ہی بے تکلفی تھی، لیکن سالار کو قطعی اندازہ نہیں ہوا تھا کہ کس وقت ریمشا نے اسے زیادہ سنجیدہ لینا شروع کر دیا۔ وہ سالار کا ضرورت سے زیادہ خیال رکھنے لگی۔ وہ اس کے آفس میں بھی زیادہ آنے جانے لگی تھی اور آفس کے بعد بھی اکثر اوقات سے کال کر لیتی۔ سالار کو چند بار اس کا رویہ کچھ خلاف معمول لگا، لیکن اس نے اپنے ذہن میں ابھرنے والے شبہات کو جھٹک دیا، مگر اس کا یہ اطمینان پورے 1 سال کے بعد ایک واقعہ کے ساتھ رخصت ہو گیا۔ سالار صبح آفس میں داخل ہوا تو داخل ہوتے ہی چونک گیا۔ اس کی ٹیبل پر ایک بہت بڑا خوبصورت بوکے پڑا ہوا تھا۔ اپنا بریف کیس ٹیبل پر رکھتے ہوئے اس نے بوکے اٹھا کر اس پر موجود کارڈ کھولا۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو سالار سکندر، ریمشا ہمدانی۔ سالار نے بے اختیار ایک گہرا سانس لیا۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ آج اس کی سالگرہ تھی، مگر ریمشا یہ کیسے جانتی تھی؟ وہ کچھ دیر کسی سوچ میں گم ٹیبل کے پاس کھڑا رہا، پھر اس نے یکے بعد دیگرے ٹیبل پر ایک طرف رکھ دیا۔ اپنا کوٹ اتار کر اس نے ریوالونگ چیئر کی پشت پر لٹکایا اور چیئر پر بیٹھ گیا۔ بوکے کے نیچے ٹیبل پر بھی ایک کارڈ پڑا ہوا تھا۔ اس نے بیٹھنے کے بعد اس کارڈ کو کھولا۔ چند لمحے وہ اس میں لکھی ہوئی تحریر کو پڑھتا رہا، پھر کارڈ بند کر کے اس نے اپنی دراز میں رکھ دیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کارڈ اور بوکے پر کس رد عمل کا اظہار کرے۔ چند لمحے وہ کچھ سوچتا رہا، پھر اس نے کندھے جھٹک کر اپنا بریف کیس کھول کر کام کرنا شروع کر دیا۔ وہ اس میں سے اپنا لیپ ٹاپ نکال کر بریف کیس کو نیچے کارپیٹ پر اپنی ٹیبل کے ساتھ رکھ رہا تھا جب ریمشا اندر داخل ہوئی۔ ہیپی برتھ ڈے سالار، اسے اندر داخل ہوتے ہی کہا۔ سالار مسکرایا۔ تھینکس۔ ریمشا اب ٹیبل کے سامنے پڑی کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی، جبکہ سالار لیپ ٹاپ کو کھولنے میں مصروف تھا۔ بوکے اور کارڈ کے لیے بھی شکریہ، یہ ایک خوشگوار سرپرائز تھا، سالار نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا۔ وہ اپنا فون لیپ ٹاپ کے ساتھ اٹیچ کرنے میں مصروف تھا۔ مگر تمہیں میری برتھ ڈے کے بارے میں پتہ کیسے چلا؟ وہ پوچھے بغیر نہیں رہ سکا۔ جناب یہ تو میں نہیں بتاؤں گی، بس پتہ چلانا تھا، چلا لیا، ریمشا نے شگفتگی سے کہا۔ اور ویسے بھی دوست آپس میں یہ سوال نہیں کرتے۔ اگر دوستوں کو ایسی چیزوں کا بھی پتہ نہ ہو تو پھر وہ دوست تو نہ ہوئے نا۔ سالار لیپ ٹاپ کی اسکرین پر نظریں جمائے مسکراتے ہوئے اس کی بات سنتا رہا۔ اب میں سارے اسٹاف کی طرف سے پارٹی کی ڈیمانڈ کے لیے آئی ہوں، آج کا ڈنر تمہیں ارینج کرنا چاہیے۔ سالار نے لیپ ٹاپ سے نظریں ہٹا کر اس کی طرف دیکھا۔ ریمشا، میں اپنی برتھ ڈے سیلیبریٹ نہیں کرتا۔ کیوں؟ ویسے ہی، کوئی وجہ تو ہوگی؟ کوئی خاص وجہ نہیں ہے، بس میں ویسے ہی سیلیبریٹ نہیں کرتا۔ پہلے نہیں کرتے ہوگے، مگر اس بار تو کرنی پڑے گی، اس بار تو سارے اسٹاف کی ڈیمانڈ ہے، ریمشا نے بے تکلفی سے کہا۔ میں کسی بھی دن آپ سب لوگوں کو کھانا کھلا سکتا ہوں، میرے گھر پر، ہوٹل میں، جہاں آپ چاہیں، مگر میں برتھ ڈے کے سلسلے میں نہیں کھلا سکتا، سالار نے صاف گوئی سے کہا۔
یعنی تم چاہتے ہو کہ ہم تمہارے لیے پارٹی ارینج کریں؟ رمشا نے کہا۔ نہیں، میں نے ایسا نہیں کہا۔ وہ کچھ حیران ہوا۔ اگر تمہارے اسٹاف کو پارٹی نہیں دے سکتے تو کم از کم مجھے ڈنر پر تو لے کر جا سکتے ہو نا؟ رمشا نے اپنی آج رات کی کچھ مصروف ہوں کچھ دوستوں کے ساتھ۔ سالار نے ایک بار پھر معذرت کر لی۔ کوئی بات نہیں، میں بھی آ جاؤں گی۔ رمشا نے کہا۔ نہیں، یہ مناسب نہیں ہوگا۔ کیوں؟ وہ سب مرد ہیں اور تم ان سے واقف نہیں ہو، اس نے بہانہ بنایا۔ میں سمجھتی ہوں، رمشا نے کہا۔ پھر کل چلتے ہیں۔ کل نہیں، پھر کبھی چلیں گے، میں تمہیں بتا دوں گا۔ رمشا کچھ مایوس ہوئی، مگر اسے اندازہ ہو گیا کہ وہ فی الحال باہر کہیں جانے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ اوکے، وہ کھڑے ہوتے بولی۔ مجھے امید ہے کہ تم نے مائنڈ نہیں کیا ہوگا، سالار نے اسے اٹھتے ہوئے کہا۔ نہیں، بالکل نہیں، اٹس آل رائٹ۔ وہ مسکراتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ سالار اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ اس کا خیال تھا کہ سالگرہ کا وہ معاملہ وہیں ختم ہو گیا۔ یہ اس کی غلط فہمی تھی۔ لنچ آور کے دوران اس کے لیے ایک اور سرپرائز پارٹی تیار تھی۔ اس کے باس مسٹر پال ملر نے بڑی گرمجوشی سے سالگرہ پر مبارکباد دی تھی۔ وہ پارٹی رمشا نے ارینج کی تھی اور کیک اور دوسرے لوازمات کو بھی دیکھتے ہوئے وہ پہلی بار صحیح معنوں میں تشویش میں مبتلا ہو گیا تھا۔ اگر پہلے رمشا ڈھکے چھپے الفاظ میں اپنی پسندیدگی ظاہر کر رہی تھی تو اس دن اس نے بہت واضح انداز میں یہ بات ظاہر کر دی تھی۔ وہ لنچ آور کے بعد تقریباً آدھا گھنٹہ اپنے آفس میں بیٹھا پہلی بار رمشا کے بارے میں سوچتا رہا۔ وہ اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا تھا کہ ایسی کون سی غلط فہمی ہوئی ہے جس کی وجہ سے رمشا کو اس میں دلچسپی پیدا ہو گئی۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ بہت خوبصورت لڑکی تھی، پچھلے کچھ عرصے میں ملنے والے چند اچھی لڑکیوں میں سے ایک تھی، مگر یہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس کو انوالو ہونے لگے۔ وہ پچھلے کچھ عرصہ سے رمشا کے لیے اپنے لیے خاص رویے کی خوش اخلاقی سمجھ کر ٹالتا رہا، مگر اس دن آفس میں نکلتے ہوئے اس نے دیے جانے والے چند پیکٹس کو گھر جا کر کھولنے پر 14 طبق روشن ہو گئے۔ وہ ابھی تحائف کو دیکھ کر تشویش میں مبتلا ہو رہا تھا جب فرقان آ گیا۔ ڈرائنگ روم میں پڑے وہ پیکٹس فوراً اس کی نظر میں آ گئے۔ واؤ، آج تو خاصے تحائف اکٹھے ہو رہے ہیں، دیکھ لوں؟ فرقان نے صوفہ پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ سالار نے صرف سر ہلایا۔ گھڑی، پرفیوم، ٹائیاں، شرٹ اور یکے بعد دیگر ان چیزوں کو نکال کر دیکھتا رہا۔